سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج، پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا اسٹرکچر معلوم ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں عرش بھائی بھی شامل رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عرش بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انٹروڈکشن، جس میں ہم اسلامک ہیرو کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے حکایت، جس میں ہم اسلامک ہیروز کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے ارشادات اور کرامات، جس میں ہم اسلامک ہیروز کے کرامات سنیں گے۔ اور پیارے بچوں، ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ایکٹیویٹی، جس میں کیا ہوگا وہ آپ کو آخر میں آ کے پتہ چلے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جو کوئی بروز جمعہ کو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ جی کون سنائیں گے کلام؟ کیا ہے آپ کا نام؟ محمد فرید اتاری۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں غم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں غم کھائیں گے، روتے ہوتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روتے روتے گر پڑیں
نظر جب آئیں گے روز محشر شافعِ محشر نظر جب آئیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آ میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے آ میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے جائیں گے جا کر ہونے زخم جگر دکھلائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ ماشاء اللہ الکریم، ہم نے بڑا ہی پیارا کلام سنا. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن. وہ ہے ہمارے پیارے بچوں. جی عرش بھائی. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ الکریم، آج ہم پھر ایک نئے اسلامک ہیرو کے بارے میں سنیں گے. کون ہیں وہ اسلامک ہیرو؟ تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی آج ہم جن اسلامک ہیرو کے بارے میں سننے والے ہیں انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ جاننا چاہتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یہ آج ہمارے اسلامک ہیرو ہیں اور آج ہم ان کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی کنیت اور ان کے تعلق سے ہم سنتے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے. کیا ہے ان کی کنیت؟ ابو محمد. جی، یہ ان کی کنیت ہے. آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. تو عشرہ مبشرہ کنہیں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جی. کس کو معلوم ہے؟ کوئی ایک بتائیں گے عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. اور آج ہمارے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے کنیت بھی سنی. ان کی کنیت ابو محمد ہے. آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں جن کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں سنا دی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ جن 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ان عشرہ مبشرہ میں
ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، مگر یہ خوشخبری پانے کے باوجود جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اسی لیے انہیں انعام یہ ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ حضرت ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس ملا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اپنے کانوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے آپ کا شمار ان 8 افراد میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، یعنی جو 8 افراد سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے، ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کثرت سے سخاوت و ضیافت فرمایا کرتے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود اور طلحۃ الخیر جیسے مبارک القابات سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، مطلب ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخاوت والے تھے۔ سخاوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی جانتے ہیں سخاوت کا مطلب؟ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والے، دینے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے۔ بڑے سخی تھے ہمارے اسلامک ہیرو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ان کے تعلق سے آگے بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ مارکہ احد کے دن طلحۃ الخیر، مارکہ ذی العشیرہ کے موقع پر طلحۃ الفیاض اور مارکہ حنین یا مارکہ خیبر میں طلحۃ الجود کے القابات عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے یہ جو القابات ان کو ملے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، آئیے اس کو آگے ہم سنیں گے، لیکن آپ کو یہ القابات سمجھ میں آگے؟ کون کون سے القابات ہیں کوئی بتائیں گے؟ چلیے میں دہرا دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی دہرائیے گا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ کون سے القابات ان کو ملے؟ طلحۃ الفیاض، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الخیر، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الجود۔ یہ القابات انہیں ملے۔ آئیے اس کی وجہ بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام عبد الرؤف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان القابات سے نوازنے کی وجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے سخاوت کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں القابات دیے، وہ کس وجہ سے ہوئے کہ یہ کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا سخاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سخاوت کا مطلب؟ بانٹنے والا۔ ہاں، بانٹنے والا، دینے والا، مدد کرنے والا، وہ سخاوت کہتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے اسلامک ہیرو کتنے سخی تھے، کتنے سخاوت والے تھے، مطلب ان کی سخاوت کے کارن ان کو یہ القابات سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، ایک کامیاب تاجر تھے، یعنی ایک سکسیسفل بزنس مین تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب تاجر گھاٹے کا سودا کرے؟
ایک کامیاب تاجر گھاٹے کا سودا کرے، یعنی اس کو نقصان ہو جس چیز میں اس چیز کا سودا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایک سکسیسفل بزنس مین ہے، جو ایک کامیاب تاجر ہے، وہ ایک گھاٹے کا سودا کر لے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارت کی، یعنی جو بزنس کیا، وہ بڑی ہی نفع مند ثابت ہوئی۔ نفع مند کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے نفع مند کا مطلب؟ فائدہ مند۔ ہاں، نفع مند ثابت ہوئی، یعنی فائدے والی ثابت ہوئی۔ اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ پاک اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے اسلامک ہیرو بزنس مین بھی تھے، سخاوت والے تھے، اور جو ان کو نفع ہوا بزنس میں، تجارت میں، انہوں نے اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بعض اوقات صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے جو خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ قبول ہوا کہ نہیں۔ لیکن ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تجارت کی، اس سے جو نفع ملا، فائدہ ملا، وہ سب کو اللہ پاک کی راہ میں اسے قربان کر دیا، اور اللہ عز و جل نے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تابعی بزرگ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے۔ کن کا؟ قبیصہ بن جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت میں رہا، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثرت سے مال بانٹا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں تھے، وہ انہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کثرت سے مال بانٹا ہو، یعنی کہ سخاوت جسے کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اس سے پہلے، سخی، سخاوت یعنی بانٹنا، دینے والا، مدد کرنے والا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ذکر بھی آ گیا کہ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے زیادہ ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا جو کثرت سے بن مانگے مال بانٹتا ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارے اسلامک ہیرو کا پیارا پیارا تعارف، جو آج ہمارے حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج ہم نے سنا کہ کتنے سخاوت والے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس انہیں جنت میں ملا۔ کنہوں نے فرمایا تھا، کنہوں نے سنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ان کے پڑوسی ہوں گے، یعنی ان کے پڑوس ملے گا ان کو۔ سبحان اللہ۔ کیسا لگا آپ کو آج کے اسلامک ہیرو کا انٹروڈکشن سننے میں؟ اچھا لگا؟ جی، یہ ہمارے اسلامک ہیروز ہوا کرتے تھے کہ بڑے سخاوت والے، لوگوں کو بن مانگے دیا کرتے تھے، اور انہیں جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی وہ نیک عمل کرنا نہ چھوڑتے، یعنی کہ کبھی بھی ان کو برکت حاصل کرنے کا موقع ملتا تو وہ برکت حاصل کرتے، اور اسی کی وجہ سے انہیں کیا انعام ملا؟ ان کو پیارے پیارے القابات ملے تھے۔ کیا القابات تھے وہ؟ طلحۃ الفیاض، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود جیسے انہیں پیارے پیارے اس کی وجہ سے القابات بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے آج حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا پیارا تعارف سنا۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے حکایت، وہ ہے ہمارے پیارے بچوں، جس میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ غور سے سننا، کیونکہ آپ سے سوالات بھی کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدتنا سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ میں نے ایک دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی میں دیکھ کر ان سے پوچھا کیا آپ کو میری وجہ سے کوئی دکھ پہنچا ہے تو میں اسے دور کر سکوں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ تو بہترین بیوی ہے، مگر میری پریشانی کا سبب تو مال ہے. پیارے بچوں، ہم نے اکثریت دیکھا ہے جن کے پاس مال آ جاوے وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہاں پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کا سبب ہی مال تھا. وہ کیسے، آئیے جانتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس مال کا کیا کروں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیا آپ اس کی وجہ سے غمگین ہیں تو آپ اسے اپنی قوم کے لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے. سبحان اللہ. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن اپنا سارا مال تقسیم فرما دیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال تقسیم فرما دیا. حضرت سیدتنا سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں اس مال کی مقدار معلوم کرنے گئی تو 4 لاکھ درہم بتائی. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنی قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرتے رہے اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے رہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ارشادات اور کرامات، ہمارے پیارے بچوں. جس میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کے بارے میں جانیں گے. جی ہرش بھائی. ماشاء اللہ الکریم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے دوسرے سیگمنٹ میں سنا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سارا مال جمع ہو جانے کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ اس کا کریں کیا. لیکن ان کی دیکھیں نیک بیوی جو تھیں انہوں نے کیا فرمایا کہ اسے قوم میں تقسیم کر دیں. اچھا، جب انہوں نے تقسیم کر دیا اس کو تو پھر انہوں نے پتہ کیا کہ ان کے خادمین سے پتہ کیا کہ جو خزانچی تھے ان سے پتہ کیا کہ وہ کتنا تقسیم کیے تو انہوں نے کیا فرمایا 4 لاکھ درہم. سبحان اللہ. 4 لاکھ درہم انہوں نے تقسیم کر دیا. کتنی پیاری بات ہے کہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو ایک بار کہیں نہ کہیں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کہیں کسی وجہ سے ہمارے پاس من میں وہ آ جاتا ہے کہ یار کیسے دوں کہ نہیں دوں. لیکن ہمارے اسلامک ہیرو جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کتنے سخی تھے، کتنے سخاوت والے تھے کہ بغیر سوچے جب انہوں نے بولا ان کو کہ آپ اسے اپنے قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو انہوں نے جا کے 4 لاکھ درہم قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، ہے نا، صدقہ و خیرات کرتے رہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب انشاءاللہ الکریم ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. اور اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے بڑی پیاری کرامت. اور کس کی کرامت رہے گی یہ؟ آج جو ہمارے اسلامک ہیرو ہیں ان کی کرامت ہے نا. تو سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا. کہاں دفن کیا گیا؟ بصرہ کے قریب. بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا. مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی وہ نشیب میں تھا، اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، نشیب کا مطلب نیچا ہوتا ہے کہ ان کی جو قبر تھی وہ پانی میں کیا ہو جایا کرتی تھی؟ ہاں، ڈوب جاتی تھی. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بار بار متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا. کیا کرنے کا حکم دیا؟ قبر بدلنے کا حکم دیا. چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی. کس کا مکان خریدا انہوں نے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان خرید کر اس میں ایک قبر کھودی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ اس میں ایک چیز غور کریں گے. آپ کو میں بتاتا ہوں، جو مدت تھی نا، یعنی کہ جہاں پہلے نشیب میں دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد جب وہ خواب آیا ایک شخص کو اور پھر انہوں نے بیان کیا، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ گھر خرید کر اس میں کیا کیا، قبر کھودا اور پھر ان کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کر یہاں پہ دفن کر دیا. تو اس کے بیچ کا جو مدت ہے نا، یہ کافی گزر چکی تھی. کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. سبحان اللہ. سوچیں کہ اس سمے جب ان کو پہلی بار دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد جب دوسری بار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب قبر کھودی گئی، اس میں دفن کیا گیا انہیں، تو کیا ہوا کہ اس کی جو بیچ کی مدت تھی، کتنی دیر ہو گئی تھی، انہیں کافی مدت گزر گئی تھی، لیکن ان کا پیارا مقدس جسم ویسے ہی کہ ویسے سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے اسلامک ہیرو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی پیاری کرامت. کیسی لگی آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. تو یہ کرامت ہے ان کی. تو ماشاءاللہ الکریم آج ہم نے ہمارے پیارے اسلامک ہیرو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری کرامت بھی سنی. تو کتنے نیک تھے وہ، کتنے سخاوت والے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں انہیں پڑوس بھی ملا، ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایکٹیویٹی. وہ ہے ہمارے پیارے بچوں. آئیے اب ہم اپنے ایکٹیویٹی سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ کو اسکرین پر کچھ نمبرز دکھائے جائیں گے اور وہ آپ کو نمبر سلیکٹ کریں گے، اور جو نمبر کے پیچھے کا سوال نکلے گا اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. تو کیا آپ سب ریڈی ہو؟ جی. تو پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پہ 1 to 10 نمبر نظر آ رہے ہیں. تو پہلے کون سلیکٹ کریں گے؟ جی ہاتھ اٹھا لیں. کون سلیکٹ کریں گے نمبر؟ اس میں سے اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ دیکھیں. کون سے 1 to 10 میں سے کوئی بھی ایک بچہ بتائیں کون سا چوز کریں گے، اس کے پیچھے کا سوال آپ کو بتایا جائے گا، تو پھر وہ سوال کا جواب دیجیے گا. آپ سلیکٹ کریے. ہاں آپ سلیکٹ کر لیں. 8 نمبر. جی 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے آیان بھائی؟ آپ کا سوال یہ ہے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ بتائی گئی تھی شروع میں اس کی کنیت. آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن پوچھا تو ان سے گیا ہے نا. جی آپ کو معلوم ہے؟ اور کس کو معلوم ہے؟ آپ دونوں کو، آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں؟ چلیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں، انہیں تو آ نہیں رہا ہے. بتائیں، آپ بتائیں. ابو محمد. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ الکریم. جی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے. سبحان اللہ. جی اب کون سلیکٹ کریں گے نمبر؟ جی نمبر 2. جی نمبر 2 کے پیچھے کیا سوال ہے آیان بھائی؟ آپ کا سوال یہ ہے، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک لقب بتائیے. 3 لقب بیان کیے گئے تھے. جی اس میں سے کوئی بھی ایک لقب بتا دیں آپ. آپ کو ریپیٹ بھی کرایا گیا تھا، ریپیٹ کرایا گیا تھا نا؟ جی. آپ کو ریپیٹ بھی کرایا گیا تھا اس کو کہ آئیے ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اسی تینوں میں سے کوئی ایک لقب بتا دیں. بڑے ہی پیارے لقب آپ کو ملے تھے. اور کس کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے آپ لوگوں میں سے؟ جی آپ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہی بتا دیں. عبید اللہ فیاض. آپ کا جواب غلط ہے. تو اب کون بتائیں گے؟ آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا؟ اگر نہیں یاد آ رہا ہو تو درود پاک پڑھ لیجئے. درود پاک پڑھنے سے یاد آ جاتا ہے. نہیں یاد آ رہا ہے؟ چلیں ہم بتا دیتے ہیں.
حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القابات سے نوازا گیا تھا، وہ القابات یہ ہیں: طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود اور طلحۃ الخیر۔ آپ نے جو کہا تھا وہ تھوڑا سا بس آگے طلحۃ الفیاض لگانا تھا۔ طلحۃ الفیاض اگر آپ کہتے تو آپ کا جواب درست ہو جاتا۔ تو آپ یاد رکھیں گے نا کیا القابات ہیں؟ آئیے ریپیٹ کر لیتے ہیں: طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود، طلحۃ الخیر۔ یہ تین القابات ہمارے اسلامک ہیرو حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں: طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الخیر۔ جی آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ جی آپ کون نمبر سلیکٹ کریں گے؟ جی 6 نمبر۔ جی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں میرے پڑوسی ہو گئے، یہ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے سبحان اللہ بولنے کی فضیلت کیا ہے؟ جی جنت میں ایک باغ لگا دیا جائے گا۔ نہیں جی سبحان اللہ بولنے کی فضیلت ہے کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جی آپ نے کہا ہے صحیح۔ تو چلیے ہم ایک اور اپنے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ الکریم۔ جی ایان بھائی، اب نیکسٹ کس سے پوچھیں گے؟ کون ہیں جو نمبر سلیکٹ کریں گے؟ پھر اس کے پیچھے کا سوال انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کریں؟ آپ نے ابھی کیا تھا نا، ویسے آپ میں سے کوئی نہیں کرنا چاہیں گے؟ بڑا ایزی سوال اچھا پوچھ لیں گے، کریں تو صحیح۔ بتائیں کریں کون سا آپ نے نمبر چوز کیا ہے؟ 5 نمبر۔ تو آپ نے 5 نمبر چوز کیا ہے، 5 نمبر۔ چلیں آپ یہ بتا دیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ لقب ملے تھے، یعنی القابات ملے تھے انہیں، جو ابھی آپ کو ریپیٹ بھی کرائے گئے تھے، یہ القابات انہیں کیوں ملے تھے؟ اس کا جواب آپ بتا دیں۔ کیونکہ آپ بہت سخاوت والے تھے۔ کیونکہ آپ بہت سخاوت والے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ اسی لیے ان کو یہ القابات ملے تھے کیونکہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی سخاوت والے تھے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ آج ہمارے اسلامک ہیرو تھے جو بڑے سخاوت والے تھے، جنہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں ملا۔ بڑے ہی پیارے ہمارے اسلامک ہیرو ہیں۔ تو آج آپ نے ان کی کرامت بھی سنی ہے نا، نیک بندے نیک تھے یہ، تو ان کی جو مقدس جسم تھا وہ کتنی مدت کے بعد بھی سلامت تھا، ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب ہمارا پروگرام پہنچا اختتام پر۔ ہم پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیے اور دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے، اے پیارے